دوستو ابو جہل نے صرف غریبہ پر نہیں بلکہ ایک دن خود اللہ کی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گالی دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ اتنا خراب بادشاہ کا پرویگ کر کے گالی دے رہا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا یعنی امیر حمزہ یہ سننے کے بعد اپنے آپ کو روک نہیں پائے۔ امیر حمزہ تب مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر بھی اپنے بھتیجے کے اوپر یہ سب سہ نہیں پائے اور ساتھ ہی ساتھ پہنچ گئے ابو جہل کے دربار میں اور سب کے سامنے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ابو جہل کے قریبی لوگ امیر حمزہ کو مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل نے ان کو روک لیا۔ اس نے بولا کہ میں نے اتنا خراب بادشاہ کا پرویگ کر کے گالی دیا ہے اس کے بھتیجے کو، اگر تم لوگ اس کے جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ اور اسی طرح ابو جہل اور باقی قریشیوں کی ظلم و ستم سے پریشان ہو کر مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے پر مجبور ہو گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صحابہ۔ دوستو ہجرت کرنے کی ٹھیک کچھ سمے پہلے قریش کے گروہ کی کچھ گنے چنے لوگ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر میں حملہ کر دیا تھا، اور اس حملے کی مین ماسٹر مائنڈ تھا ابو جہل۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم سے ان کی آنکھوں میں مٹی چھوڑ کے رسول اللہ اور ان کے صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ رسول اللہ اور ان کے صحابہ مدینہ جانے کے بعد بھی ابو جہل کے ظلم نہیں روکا۔ ابو جہل اپنے لوگوں کو اکٹھا کر جو بھی مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے ان کی سب کچھ لٹ کر چلا گیا تھا۔ لیکن دوستو جگ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس پاپی کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹایا تھا، اسلامی اتہاس میں وہ آج بھی یادگار ہے۔ بدر کی جنگ مکہ کے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان اسلامی اتہاس کی پہلی بڑی جنگ۔ وہ دن تھا 2 ہجری 17 رمضان۔ مدینے سے 80 میل دور بدر نام کی جگہ پر مسلمان اور مشرکین میں جنگ کا دامامہ۔ اسلام اتہاس کی گنے چنے صحابہ میں سے ایک کہ جن کا نام تھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے حملے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس 2 بہت ہی کم عمر کے صحابہ جنگ کی ہتھیار لے کر کھڑے ہیں۔ ان کی عمر اتنا کم، ان لوگوں کو جنگ میں دیکھ کر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے تھے، اور ان صحابہ کی باتیں سن کر وہ اور بھی زیادہ حیران ہونے لگے۔ ان 2 صحابہ نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں جانتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ تمہارا کیا کام؟ ان 2 صحابی نے جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کے بارے میں اناب شناب بولتا ہے، ہمارے نبی کو گالی دیتا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ابو جہل کو ہم دیکھ لے تو اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ 2 چھوٹے صحابہ کی یہ باتیں سن کر عبد الرحمن اور زیادہ حیران ہو گئے۔ اچانک یدھ کی میدان میں عبد الرحمن نے ابو جہل کو دیکھ لیا اور ہاتھ اٹھا کر بولا کہ وہ دیکھو ابو جہل۔ دونوں چھوٹے چھوٹے صحابی ایک پل کی دیری کرتے نہ ہوئے سیدھا تلوار لے کر ابو جہل کے پیچھے دوڑنے لگے۔ الرحمن بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ 2 چھوٹے چھوٹے صحابی کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ٹوٹ پڑے ابو جہل کے اوپر۔ ان کی وار سے ابو جہل گر گئے زمین پر اور تڑپنے لگا، اور اسی وقت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تلوار نکالا اور ابو جہل کی چھاتی پہ وار کیا، اور ایک ہی وار میں ابو جہل کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ دوستو عبد الرحمن کے ہاتھوں ابو جہل کے قتل ہوا تھا، لیکن اس قتل کے پیچھے اصلی ماسٹر مائنڈ 2 چھوٹے چھوٹے صحابی تھے کہ جن کی جنگ کرنے کی عمر ہی نہیں ہوا تھا، اور وہ 2 صحابی 2 ساگے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 چھوٹے چھوٹے بچے سے امہ کی اس فرعون کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹایا تھا، اس طرح فرعون کو دریا نیل میں ڈبا کر مٹا دیا تھا۔